نظر آ رہا ہے کہ عوام جب اٹھے گی باہر نکلے گی تو پھر آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ ملک سلامت رہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ تسبیحہ مظہر کے 92 نیوز کے ساتھ، اور آج میں موجود ہوں بولڈن مارکیٹ میں، اور آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں کہ ایسی پرسنالٹی سے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہیں، غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں، اور ویلفیئر کا کوئی بھی کام ہو وہ آگے سے آگے رہتے ہیں، اور بہت مشکل سے وہ لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، بٹ یہ ہماری خوش نصیبی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں محمد رفیق جدون صاحب سے، جو کہ صدر انجمن تاجران ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ آخر مہنگائی میں کتنا فرق آیا ہے، اور آج سے 4-5 سال پہلے مہنگائی کا کیا صورتحال تھی۔ تو آج ہم مہنگائی کے حوالے سے ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی تبدیلی آئی۔ چلیے آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے چینل کا کہ جو اس احساس موضوع پہ ہم سے وہ بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کاروبار کے حساب سے، کیونکہ ہم ایک عام شہری کی بات بعد میں کریں گے، کہ میں بولڈن مارکیٹ کی نمائندگی کرتا ہوں عرصہ 28-30 سال سے۔ جو وقت آج دیکھ رہا ہوں یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مال سامنے لگے ہوئے ہیں، لیکن گاہک کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زوروں میں چلی گئی ہے کہ کسی کے پاس اتنی پاور آف پرچیز نہیں ہے کہ جو یہاں کی خریداری کر سکے۔ زیورات بے پناہ مہنگا ہے، سونا 2 لاکھ روپے سے اوپر چلا گیا ہے۔ ڈالر جو ہے اس وقت تو اس کی اڑان روز بروز اوپر جا رہی ہے کہ اس وقت جو عام مارکیٹ ہے مل تو نہیں رہا ہے کہیں بھی۔ اگر ہمیں ڈالر کی ضرورت پڑ جائے تو ڈالر اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو ریٹ چل رہا ہے وہ 260 270 کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایل سی اگر کھولنے جائیں تو حکومت کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو ریزرو ہے ہمارے 4 ارب روپے سے نیچے آ گئے ہیں۔ ایل سی 300 روپے پر ڈالر پہ نہیں کھل رہی ہے۔ جو کنٹینر ہمارے آئے ہوئے ہیں تقریباً 6 7 8 مہینے ہو گئے ہیں جو پورٹ کے اوپر رکے ہوئے ہیں، ریلیز نہیں ہو رہے ہیں۔ کسٹم کے اور باقی جو محکمے وہاں پر ہیں ان کے ایک الگ مسائل ہیں کہ اگر ہم وہ مال باہر نکالتے ہیں تو جتنے کا ہم خرید کے وہاں سے لا رہے ہیں میموری مارک سے، وہ اپنی قیمت کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ٹیکس دیں، مال کو باہر نکالیں، کیسے نکالیں گے؟ آلو اس وقت 300 روپے کو کراس کر گیا پر کلو۔ غریب آدمی کیسے کھائے گا اس کو؟ کیونکہ سستی سبزیوں میں ایک آلو ہے، وہ بھی ہماری پہنچ سے دور ہے۔ انڈا 30 روپے کا ہے، وہ بھی ہماری پہنچ سے دور ہے۔ تنخواہیں جو ہیں وہ 25,000 روپے، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ہر آدمی کا ملازم 25,000 کا نہیں ہے، نیچے بھی ہیں کچھ اوپر بھی ہیں۔ اگر اس کے 2 بچے یا 3 بچے ہیں، والدین میں سے ایک ہے، ٹوٹل بیوی سمیت 6-7 آدمی وہ بن جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنے گھر کا خرچہ کیسے پورا کرے گا؟ گھر کرائے گا، بچے اسکول میں، ٹیوشن میں، ان کے روز کے جو ہیں اخراجات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو عوام اس وقت تو پس نہیں رہی ہے بلکہ کچلی جا رہی ہے، بلکہ کچل چکی ہے۔ کوئی آدمی اس وقت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہا اپنے خرچے کو۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری فیملی 2 آدمیوں کی ہے، میاں بیوی ہیں، 1,000 روپے کا ناشتہ نہیں آتا۔ آج سے پہلے ایسا آپ نے یہ جو سچویشن اب ہو چکی ہے مہنگائی کے حوالے سے، تو محمد رفیع صاحب بھی بتائیے گا، آج سے پہلے آپ نے اس طرح کی سچویشن کبھی فیس کی تھی؟ میرا خیال میں میری زندگی کے 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ 40 سال میرے کراچی میں ہو گئے ہیں۔ میں نے اتنی مہنگائی اور ایسی سچویشن نہیں دیکھی اپنی لائف کے اندر۔ پہلے لوگ آتے تھے، سامان بھی لے کے جاتے تھے، بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ دلوا دیتے تھے،
کپڑے کا جوڑا جو ماضی میں 1000 روپے کا تھا آج وہ 3000 روپے سے اوپر ہے، ایک عام۔ جو دوسرے اچھے قسم کوالٹی کے کپڑے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رکنے کا یہ مہنگائی جو ہے رکنے کا نام لے رہی ہے کہ آج جو چیز ہم نے خریدی ہے 100 روپے میں، ایک مثال دے رہا ہوں، کل وہ 125 کی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ حکومت کی کیا پالیسی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کب تک عوام کو پاؤں کے نیچے رکھیں گے، اپنے اخراجات کیوں نہیں کم کرتے؟ یہ جو فری میں جو وزیر، مشیر، وزرائے اعظم، گورنر اور ان کی کابینہ یا جو عام لوگ ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، جن کو پیٹرول مفت، بجلی مفت، یہ سب کچھ دی جا رہی ہے، کیوں؟ کیا ہمارے اندر تو اب عوام میں آپ کو وہ خرید کے ساتھ خون بھی نہیں رہا ہے، اب جو ہڈیوں کا گودا ہے اس کو نکال کے وہ بھی ہمارے اس گودے کو بھی کھا رہے ہیں۔ تو محمد رفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ اس مہنگائی کی وجہ سے جو عام عوام ہے وہ اتنی مہنگائی میں پس رہی ہے، وہ اس کے حوالے سے آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ کیا آخر ایسا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہو، اور جو غریب عوام ہے، جو لوگ اب بہت سی چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں، آج سے پہلے شاید کہ وہ اتنی چیزوں سے محروم نہ تھے، اب بہت ہو چکے، تو آپ اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں، گورنمنٹ کو کچھ ایسا میسیج دینا چاہیں جس کی وجہ سے شاید غریب عوام کے لیے ان کو تھوڑا رحم آ جائے؟ بات یہ ہے بیٹا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کچھ کر پائے گی۔ عوام جیسی ہے ایسی رہے گی، یہ مزید مہنگائی کے بوجھ طرح یہ دبتے رہیں گے۔ میں ایک صدر کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس روزانہ کی بیس پہ 2 سے 3 سے 4 کیس آ رہے ہیں ڈیفالٹنگ کے، کہ جو لوگ دکانوں کا کرایہ نہیں دے رہے ہیں، مالک تقاضا کرتا ہے کرایہ کا، وہ کہاں سے لا کے دیں؟ ان کے پاس کیوں؟ جو سیل ہوتی ہے، اگر وہ 2000 کی سیل کرتے ہیں تو 1000 روپیہ تو اپنے گھر میں جا کے خرچہ دے آتے ہیں، اب 1000 کے نیچے وہ آگے ہیں، کیسا پورا کریں گے؟ حکومت کو یہ چاہیے کہ خدا کے واسطے اپنا نہ سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، کہ جو اپنے 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے اور ان کے جو باقی معاملات ہیں اس کو حل کریں اور کر سکیں۔ ورنہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے اور سامنے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عوام جب اٹھے گی، باہر نکلے گی، تو پھر آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ ملک سلامت رہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں آپ سے نہیں ہو سکتی تھیں تو پھر آپ کے اس میدان میں کودنا نہیں چاہیے تھا۔ عوام کو تکلیف دینے کے لیے آپ کیوں آئے ہو؟ IMF کے مطالبے پہ آپ روزانہ کی بیس پہ کبھی بجلی مہنگی کر رہے ہو، ابھی نئی نوید جو ہے وہ 6 روپے کی آ رہی ہے کہ مزید 6 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی مہنگی ہوگی۔ اور جو چاول ہم 100 روپے کا لیتے تھے آج وہ چاول 250 روپے کا ہو گیا ہے۔ جو تھوڑا سا اچھی کوالٹی کا ہم 150 200 روپے کا لیتے تھے آج وہ 500 روپے کا کلو ہو گیا ہے۔ آئل جو ہے وہ ہماری خرید سے ہی باہر ہو گیا ہے، سرسوں کا آئل جو ہے وہ بھی 800 روپے کلو ہے، دوسرا کوئی بھی آئل جو ہے وہ 700 800 750 800 روپے کہاں سے پورا کریں گے؟ کدھر سے پورا کریں گے؟ کیسے پورا کریں گے؟ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ چوریوں اور ڈکیتیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور لائن آرڈر کی سچویشن جو ہے روز روز خراب ہوتی جا رہی ہے، صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے اور معاملات جو ہے وہ حل نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ایک پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے جو اخراجات ہیں، جو آپ کا جائز آ کر جو تنخواہ ہے اسی پہ گزارا کریں۔ لوگوں کا مال جو ہے اس غریب ملک کا، آج بھی آپ جتنے بھی ہو حکومتی معاملات میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ اس لوٹ کھسوٹ کے بازار کو بند کرو، خدا کے لیے اگر حکومت کر سکتے کرو، ورنہ اس کو کسی کے حوالے کر دو۔ اچھا محمد رفیق صاحب، مجھے اس حوالے سے ذرا بتائیے گا تاکہ ہم عوام سے کلیئر کر سکیں کہ پورٹ پہ جو لوگوں کا سامان روکا ہوا ہے اس کا کیا ریزن ہے؟ پورٹ کا سامان جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا باہر، کیونکہ ڈالر ہے نہیں ہے جو اس کو دے کے باہر نکالے، حکومت ڈالر دے نہیں رہی ہے۔ ہمارے جو باہر کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ ڈالر کے ساتھ ہے، ڈالر ہے نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس ریزرو بھی نہیں ہے، حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کپڑوں کے، وہ اپنے جو پہنتے ہیں سوٹ جو پہنتے ہیں وہ ان کے پاس ہیں، حکومت کے پاس آگے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جس سے عوام کو کی کوئی بلائی ہو، وہ مستفید ہوں کسی معاملات میں۔ تو میری ایک دفعہ پھر اس حکومت سے اپیل ہے، ماضی جس کا جو گزرا اس کو بھول جاؤ، لیکن موجودہ سچویشن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے،
عوام کی تقدیر اللہ کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہے، اس تقدیر کو جو ہے وہ صحیح کرو تاکہ یہ لوگ کسی طریقے سے سکون ہو کے اپنے گھر رات کو 2 وقت کی روٹی لے جا سکیں۔ حالات یہ ہے کہ جس آدمی کی بسم اللہ ہوتی ہے، جس دکاندار کی، تو پڑوسی دکاندار اس کو بولتا ہے یار 500 روپیہ دینا صبح کے خرچے کے لیے ہے۔ یہاں تو ایسا دن گزر جاتا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں، بسم اللہ ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کیا کرے، کہاں جائیں، کس کے گھر میں جا کے بیٹھے، کس کی چوکر پہ بیٹھے۔ ہم تو سوال جو ہے وہ حکومت سے کر سکتے ہیں، حکومت جو ہے وہ ہمارا مدعو ہے دکھوں کا، نہیں کرے گی تو پھر یہ انقلاب کے علاوہ دوسری صورت کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے محمد رفیق صاحب، آخری سوال بتائیے گا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کو یہ ملک کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہائے اس کے اوپر کیا بات کریں، یہ ملک ہے، لفظ پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے، اللہ نہ کرے یہ غیروں کے ہاتھوں میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے۔ ڈیفالٹ اگر ابھی پھر تھوڑا بہت چلا رہے ہیں، اگر یہ ڈیفالٹ اللہ نہ کرے اگر ہو گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، یہ عوام کہاں جائے گی؟ پھر یہ کہ آپ مجھے مارو گے میں اس کو ماروں گا، اس کے علاوہ اور حال کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ملک کو سنبھالو، نہیں سنبھل سکتے کسی اور کے حوالے کرو، چھٹی کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ بس۔ ایک آخری میسج عوام کے لیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو کیا میسج دیں، عوام کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، عوام کیا کرے گی؟ عوام تو آج بھی محنت کر رہی ہے اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، رات دن کریں، مزدوری کوئی نہیں ہے، کنسٹرکشن نہیں ہے، اور کوئی کام نہیں ہے، وہ کدھر جائیں؟ آپ چوکوں چراؤ میں جا کے دیکھ لو، بیٹھے ہوئے ہیں مزدور، یا کہیں سے ہمیں کوئی تھوڑی بہت کسی جگہ سے کوئی مزدوری مل جائے، ہم جا کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ عوام یہ اس سے درخواست یہ ہے کہ بھائی اپنا پیٹ ہم تو کاٹ کے حکومت کو دے ہی رہے ہیں، کچھ مزید بھی جو سختیاں جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کرو، اگر نہیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ایک نہیں، دو نہیں، ایک مارکیٹ نہیں، بلکہ جتنے بھی ہیں سب کے سب پھر باہر آؤ اور اپنی چابیاں کا، میں تو یہی کہوں گا پھر ہم اپنی چابیاں جو ہے حکومت کے پاس جا کے جمع کروا دیں گے کہ تم جانو ہمارا کاروبار جانے، ہم بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، بھیک بھی کوئی نہیں دے رہا ہے اس کو۔ اچھا لالا ایک بات بتائیے گا کہ مشرف دور کے اندر جس طریقے سے تاجروں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا تھا، ایک بحران پیدا ہوا تھا، یا اب حکومت اگر تاجروں کو آن بورڈ لیتی ہے، جو ڈالر کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور معاشی صورتحال کو رکھتے ہوئے، تو تاجر کیا حکومت کی مدد کریں گے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ آپ نے مشرف دور کی بات کیا، میں اس میں بھی موجود تھا، اسلام آباد تک جو ہمارے مذاکرات ہوئے تھے میں اس میں بھی آ سکتا ہے، نہ اس وقت کوئی ہمیں ریلیف ملا تاجروں کو اور نہ آج کوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت، پہلے وہ گولی مارتی ہے اور بعد میں آگے پوچھتے ہیں گولی آپ کو لگی کہاں پر اور کس نے ماری ہے۔ فیصلہ یہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کو منظور ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تاجروں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تاجروں کو آن بورڈ لیں، ان سے مشاورت کریں، کچھ اپنی مانیں منوائیں اور کچھ ہماری مانیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں، ورنہ حالات بہت خراب ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد رفیق صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا وقت دیا، تہہ دل سے شکریہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے مہنگائی کے حوالے سے کہ پہلے مہنگائی کیسی تھی اور اب مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے، تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ خدا کے واسطے جو غریب عوام ہے ان کا تھوڑا خیال کریں، ان پہ رحم کریں، اور مہنگائی کا جو بحران اتنا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اس کو ختم کر دیں۔ اسی طرح مزید آپ سے آگے انٹرویو میں ملتے رہیں گے، اب جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔